بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے اور مرد و عورت وہاں سے گزر رہے تھے۔ راستے میں مرد اور عورت اس طرح سے مل گئے کہ سب اکٹھے گزرنے لگے اور عورتیں ایک طرف نہیں تھیں، گو عورتیں پردے میں تھیں مگر راستے کے درمیان مردوں کے مجمع میں جا رہی تھیں۔ یہ ماجرا دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں پیچھے ہٹو، تم کو راستے کے بیچ میں چلنے کی اجازت نہیں ہے، تم راستے کے کناروں پر ہو کر گزرو۔ راوی کہتے ہیں کہ ارشاد کے بعد عورتیں راستے کے کناروں میں سے ایسے طریقے پہ گزرتی تھیں کہ راستے کے دائیں بائیں جو کوئی دیوار ہوتی تھی اس سے چپکی جاتی تھیں، یہاں تک کہ ان کا کپڑا دیوار میں اٹکنے لگتا، اور یہاں بھی سنا گیا ہے کہ ان کے رگڑ پڑ جاتی تھی۔ اس طرح چلتی تھیں عورتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا۔ اس حدیث میں بھی عورتوں کو مردوں سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر عورت کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے نکلے تو خوب زیادہ پردہ کا اہتمام کرے اور اہتمام کے ساتھ نکلنے کے بعد خوشبو لگا کر نہ نکلے، اور جب راستے میں گزرے تو درمیان میں نہیں چلیں بلکہ راستے سے ہٹ کر کناروں پر چلیں۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں عورتوں کا یہ جذبہ ہے کہ ہم چلیں گے، مردوں کو ہٹنا ہے تو ہٹ جائیں۔ ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، ان کی حدیثوں کو اپنانا ہے۔ اور جب اس وقت کے دور میں یہ حکم جب آتا تھا تو عورتیں اس طرح سے چلتی تھیں کہ ان کے دیوار سے کپڑا اٹکنے لگتا تھا، اتنا دیوار کی طرف ہو کے چلتی تھیں۔ ہاں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کی حدیثوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب عورتوں کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کو اور ان کے حدیثوں کو ماننے والا بنائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔